بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا انسان ایوولوشن کر کے سپر ہیرو بن سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم سائنس اور کہانی میں فرق جانیں گے، جبکہ دوسرے حصے میں اس موضوع پہ بات ہوگی جسے نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے۔ کیا یہ سچائی ہے یا کہانی؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف۔ کہانی ایک ایسی تخیلاتی تحریر یا قصے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ثبوت کے ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کی سمجھ میں آئے، انسان اس کے بارے میں تصور کر سکے، انسان خود کو اس کے ساتھ جوڑ سکے اور وہ سننے میں بھی اچھی لگے۔ جبکہ اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو کہ ہم مشاہدات اور تجربات سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ واضح فرق جو کہ سائنس اور کہانی کو یکسر الگ کر دیتا ہے۔ سائنس کے 5 بیسک پروسیسز ہیں، جس میں پہلا ہے مشاہدہ، جسے ہم آبزرویشن کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مفروضہ، جسے ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ تیسرا ہے تجربہ، جسے ہم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے نتیجہ، جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں۔ اور پانچواں ہے تھیوری یا قانون، جسے تھیوری یا لا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مفروضے کو ان 5 پروسیسز سے گزار کر ہی سائنس مانا جاتا ہے، اور جن کی تصدیق ان 5 پروسیسز سے نہ ہو وہ بس ایک کہانی ہے، ایک مفروضہ ہے۔ مجھے امید ہے اب تک آپ لوگوں کو سائنس اور کہانی میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ سائنس کا آغاز ہوتا ہے مشاہدے سے۔ جب ہم کوئی بھی مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں۔ مفروضہ جسے ہم سائنسی زبان میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ہائپوتھیسس ایک ایسی تخیلاتی کہانی ہے جو ہم مشاہدے کو دیکھ کر اپنے دماغ میں بناتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ میں اس قدرتی مظہر کا ایک خاکہ بناتے ہیں اور پھر اس مفروضے کے درست یا غلط ہونے کے لیے تجربات کرتے ہیں۔ تجربات سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا بنایا گیا مفروضہ بالکل درست ہے تو وہ سائنٹیفک تھیوری بن جاتا ہے، اور سائنٹیفک تھیوری کی بار بار جانچ کے باوجود بھی تبدیلی نہ آئے تو وہ سائنٹیفک لا بن جاتا ہے۔ مثلا سورج کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا ایک قدرتی مظہر ہے، اور اس کے بارے میں ہم اپنے دماغ میں کہانی بناتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس لیے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو کہ ہم نے اپنے دماغ میں بنایا ہے۔ اب اس مفروضے کے درست یا غلط ہونے کے لیے تجربہ کریں گے۔ ہم ایک سیٹلائٹ زمین سے باہر بھیجیں گے جو کہ یہ دیکھ سکے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے یا نہیں۔ اگر دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے تو مفروضہ درست ہو گیا، اور اگر دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، اصل میں زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو آپ کا مفروضہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ بات ساری آبزرو کرنے کی ہے، مشاہدہ کرنے کی ہے۔ سائنس میں اگر آپ کسی سائنٹیفک فینومنا کو آبزرو کرتے ہیں یا اس کے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں تو ہی آپ اس کے غلط یا صحیح ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ آج کل سب سے زیادہ بحث میں رہنے والا موضوع جس کے بارے میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے اور اس کے بارے میں اتنا کنزرویٹو ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے،
اور یہ موضوع ہے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں نظریہ ارتقاء پہ۔ چارلس ڈارون برطانیہ کے نیچرلسٹ تھے اور بایولوجسٹ تھے۔ ان کا تعلق برطانیہ کے ایک امیر گھرانے سے تھا۔ ان کو بچپن سے ہی نیچرل ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا۔ اگرچہ انہوں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں میڈیسن کو پڑھنا شروع کیا، لیکن پھر جلد ہی ریلائز کیا کہ ان کو جو شوق ہے وہ نیچرل ہسٹری پڑھنے کا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1831 میں وہ 5 سالوں کے لیے سفر کے لیے نکلے۔ یہ سفر انہیں بحر الکاہل کے جزیروں تک لے گیا، جہاں انہوں نے کچھ بہت خاص آبزرویشنز کی، جنہوں نے بعد میں انہیں اپنی مشہور زمانہ تھیوری آف ایوولوشن بنانے میں مدد کی۔ 1831 میں انگلینڈ واپس آ کر سالوں ڈیٹا ارینج کیا اور پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، جس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، مینز کے اپنا مفروضہ پیش کیا۔ ڈارون نے استدلال کیا کہ اسپیشیز نیچرل سلیکشن کے عمل کے ذریعے ایک ہی نسب سے تیار ہوئی ہیں، جس میں فائدہ مند خصلتوں کی حامل اسپیشیز کے زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ تھے، اور ان خصلتوں کو ان کے اولاد میں منتقل کیا۔ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کے کچھ خاص نکات تھے، جن میں سب سے پہلا تھا ڈسینٹ ود ماڈیفکیشن، دوسرا تھا نیچرل سلیکشن، تیسرا تھا ویریشن اینڈ ہیریڈیٹی، چوتھا تھا ایڈاپٹیشن، پانچواں تھا گریجولزم، چھٹا تھا کامن اینسیسٹری۔ یہ کچھ نکات تھے جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب لکھی۔ آئیے ان نکات کو سائنس کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تھا ڈسینٹ ود ماڈیفکیشن۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جاندار وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جتنے بھی جاندار اس زمین پہ ہیں سب کا نسب ایک ہی ہے۔ ہر جاندار ایک لمبے عرصے کے بعد ایک نئی اسپیشیز بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا سائنٹیفک جواب دیکھیں تو وہ ہے سائنس اس بارے میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ آبزرویبل نہیں ہے، اور جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک مفروضہ پیش کر سکتی ہے، لیکن ہم اس کو کوئی سائنٹیفک تھیوری یا سائنٹیفک لا نہیں کہہ سکتے۔ نیکسٹ ہے نیچرل سلیکشن۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے پیچھے نیچرل سلیکشن ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کہ یہ سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سی اسپیشیز نے زندہ رہنا ہے، کون سی اسپیشیز نے ختم ہونا ہے، کون سی اسپیشیز فائدہ مند ہے اور کون سی اسپیشیز فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ اس نیچرل سلیکشن فورس نے کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے اس پوائنٹ کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنس اس کے بارے میں بھی نہیں جانتی، کیونکہ ہم اس غیر مرئی طاقت کو آبزرو نہیں کر سکتے، اور جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سائنس پریڈکٹ نہیں کر سکتی۔ اگر تو یہ نیچرل سلیکشن طاقت آبزرویبل ہوتی تو سائنس اس پہ تجربات کر کے اس کا کھوج لگا لے۔ پوائنٹ نمبر 3، ویریشن اینڈ ہیریڈیٹی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی اسپیشیز کی خاصیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، جو کہ جنیاتی تبدیلی، باہمی ملاپ، دوسرے جنیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ نیچرل سلیکشن کا موقع دیتی ہے کہ وہ ان پہ عمل کریں۔ اگر ہم اس کا سائنٹیفک جواب دیکھیں تو جانداروں میں جو جنیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہیں ان کا اثر صرف ان کے رنگ، ان کے بال، ان میں پائے جانے والی بیماریوں میں پڑتا ہے۔ جنیاتی تبدیلی سے کوئی نئی
اسپیشیز مارز وجود میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ گائے میں جنیاتی تبدیلی سے اس کا رنگ بدل سکتا ہے، اس کا قد چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن گائے جنیاتی تبدیلی سے ہاتھی نہیں بن سکتی۔ نیکسٹ ہے اڈاپٹیشن۔ ایسے جاندار جو کہ اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن کو زندہ رہنے کی افزائشی نسل میں مدد کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس ماحول میں بہتر طریقے سے ڈھل جاتے ہیں۔ اس کا سائنٹیفک جواب دیکھیں، ہم کسی بھی اسپیشیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم، کسی نے بھی آبزرو نہیں کیا کہ کس طریقے سے ایک اسپیشیز اس ماحول میں رہنے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس ماحول میں رہنے کے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ بتا سکے۔ نیکسٹ ہے گریجولیزم۔ ارتقاء اچانک اور ڈرامائی تبدیلیوں کی بجائے بتدریج عرصے میں ہوتا ہے۔ اس میں نے سردار کیا کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے نسل میں جمع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انواع میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کا سائنٹیفک جواب دیکھیں تو یہاں پہ اصل میں میوٹیشن کی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ چھوٹی چھوٹی میوٹیشن سے آگے چل کر نسلوں میں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، مطلب کہ ہاتھی بھینس بن جائے گا یا بھینس ہاتھی بن جائے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جینز ویسے ہی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، اور اگر وہ صلاحیت کریں بھی تو ان کو 1,99,000 سال لگتے ہیں ایک جنریشن میں منتقل ہونے میں۔ ایک جنریشن تقریباً 20 سال کی ہوتی ہے، تو اس کا صحیح وقت تقریباً 15.2 سے لے کر 15.5 ارب سال چاہیے کسی بھی میوٹیشن کو پوری سپیشیز پہ عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے یہ بھی سائنٹیفکلی غلط پریڈکشن ہے۔ اور لاسٹ میں ہے کامن اینسیسٹری۔ اس میں ڈارون کہتے ہیں، اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ تمام جاندار ایوالو ہوئے ہیں، اس لیے تمام انواع ایک مشترکہ نسب رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمام جاندار بشمول انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک مشترکہ ارتقائی تاریخ کا اشتراک کرتے ہیں۔ سائنٹیفک جواب، کیونکہ سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کا نام ہے۔ سائنس اس بارے میں نہیں جانتی کیونکہ ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، اور جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ہے کنکلوژن۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈارون نے بہت ہی خوب کہانی لکھی ہے، جس کا سائنس کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ Oh my God! Wow! اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، انجوائے کریں، جیسے آپ میوٹنٹ ایکس مین موویز کو انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس ایمان پہ نہیں چلتی، سائنس ثبوت مانگتی ہے۔ آپ اپنے ایمان کو سائنس پہ نہیں تھوپ سکتے۔ اگر آپ نے کوئی مفروضہ بنایا ہے تو اس کو سائنس کی کسوٹی پہ پورا اتار کر ہی سائنٹیفک تھیوری بنا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ایک خیالی کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایوولوشن کی کہانی کو تھیوری آف ایوولوشن کیوں کہتے ہیں۔ یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، یہ بس ڈارون کا مفروضہ ہے، ایک کہانی ہے جو سننے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ سائنٹیفک بالکل بھی نہیں ہے، اور جو بھی اس کو سائنٹیفک تھیوری مانتا ہے اسے سائنس کا نہیں پتہ، یا وہ اپنے اپنے ایمان کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، نہیں تو اس کے سائنٹیفک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ تو ہم اس کا کوئی فوسل ریکارڈ رکھتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ ہاں ایوولوشن ہوئی، نہ ہی جینیٹکس سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اگر صرف کہانی ہی لکھنی ہے تو بجائے ایوولوشن کے اس میں مزید ٹوسٹ ڈالا جائے اور ایک نئی کہانی لکھی جائے جس میں یہ کہا جائے کہ یہ سب جاندار ایلینز نے بنائے، انہوں نے مختلف سپیشیز کی بریڈنگ سے نئی سپیشیز کو بنایا،
اور یہ زیادہ مناسب کہانی رہے گی، اور اس میں نیچرل سلیکشن والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ وہ نیچرل سلیکشن فورس کون تھی جس نے ان جانداروں کو سلیکٹ کیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور ایوولوشن کے متعلق تمام ابہام دور ہو گئے ہوں گے۔